حال میرا تھا جب بتر تب نہ ہوئی تمہیں خبر، بعد میرے ہوا اثر اب میں اثر کو کیا کروں۔ ناظرین، میں ہوں تنصیر زیدی اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے اکنامک انڈیکیٹرز کو مثبت سمت جانے کی نوید سنائی گئی تھی عوام کو، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب عوام کے لیے جو مشکل دور ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی ختم کیا جائے۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہو رہا تھا؟ نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کی جانب سے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کیا جائے، بجلی کے بلوں میں کسی طرح سے ریلیف دیا جائے، جو کہ اس میں بھی نگران حکومت ناکام ہوئی، اور جو فی یونٹ قیمت ہے بجلی کی اس میں حالیہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ان بجلی کے بڑے بلوں کے خلاف عوام سراپ احتجاج بھی بنی، خودکشیاں بھی ہوئیں، کئی گھروں میں صف ماتم بچھی، عوام نے پرزور احتجاج کیا، جس کے بعد نگران حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت کریں اور کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ جو بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے اس میں کسی طرح سے ریلیف دیا جائے۔ اس کے بعد جو ریلیف سامنے آیا، سب سے پہلے تو جب آئی ایم ایف سے بات کی تو آئی ایم ایف نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اس پر نگران حکومت نے جو ریلیف دینا بھی تھا وہ یہ تھا کہ جن گھرانوں کا جو کنزمپشن ہے بجلی کی وہ 200 یونٹ یا اس سے کم ہے، ان کے جو بل ہیں ان کو ایک ساتھ میں کر دیا جائے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں کون سا ایسا ہاؤس ہولڈ ہے، کون سا ایسا گھرانہ ہے جس کے جو یونٹ ہیں ماہانہ وہ 200 یا 200 سے کم ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسا کوئی گھرانہ موجود ہے تو اس کے بھی اگر قسطیں ہی ہونی ہیں تو پھر اس سوچ کو بھی سلام ہے۔ ایک طرف تو نگران وزیر اعظم کے مطابق اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ مثبت سمت میں جا رہے ہیں، ڈالر جو ہے وہ کسی حد تک قابو میں آنا شروع ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے ایک عام آدمی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اکنامک انڈیکیٹرز کو مثبت سمت میں جاتے دیکھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف جو عالمی معاشی ادارے ہیں وہ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ آئینہ کس طرح سے دکھا رہے ہیں؟ ابھی گزشتہ روز ورلڈ بینک کی جانب سے ایک آبزرویشن دی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ زور دیا اس بات پہ، یہ سجیسٹ کیا ہے، تجویز سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر اپنی معاشی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چارٹر آف اکانومی کی باتیں کرنے والے سیاستدانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات نہ کریں، آپ پالیسی کی تبدیلی کی بات کریں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے ملک میں جو امیر ہے اس کو ٹیکس سے استثناء ہے، جو غریب ہے اس پر سارے ٹیکس واجب الادا ہیں، اور وہ ٹیکس پے بھی کر رہا ہے۔ اپنی ماہانہ آمدن، اپنی روزمرہ کی آمدن سے زیادہ ایک غریب آدمی ٹیکس پے کر رہا ہے، ایک چھوٹا دکاندار ٹیکس پے کر رہا ہے، ایک تنخواہ دار آدمی جس کی 5 سال 8 سال 10 سال سے تنخواہ اتنی ہی ہے، اور 10 سال میں مہنگائی کا تناسب جو ہے اگر آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے، اور اب اس تنخواہ دار آدمی سے پوچھئے کہ تمہارا گزر بسر کس طرح سے ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ مثبت سمت میں ہیں۔ ورلڈ بینک نے کس طرح سے آئینہ دکھایا ہے؟ 12.2% کا اضافہ ہو گیا آپ کی غربت کی پرسنٹیج میں، جو ایک نارمل ایک خوشحال ملک میں زیادہ سے زیادہ 4-5% ہونا چاہیے، آپ کے ملک میں 12.2% ہے اس وقت غربت کی شرح۔ اور یہ نہیں ہے، جب یہ غربت کی شرح اتنی ہو گئی ہے تو پھر کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 1.25 کروڑ کا اضافہ ہو گیا آپ کی غریب آبادی میں۔ اور اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جو خط غربت سے نچلی سطح پر زندگی بسر کریں ان کی تعداد 9.5 کروڑ ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو میڈیوکرز ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا گزر بسر ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نوالا بھی مشکل سے کھاتے ہیں، ایک نمک کی جو چٹکی ہے وہ بھی ان کے گھر میں شاید موجود نہ ہو، اور آپ کو مثبت دکھائی دے رہے ہیں معاشی اشاریے۔ ورلڈ بینک آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ غریبوں کو استثناء دیجئے کسی طرح سے ٹیکس میں، اور امیروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیے۔ یہ جو ٹیکنیکل ایجز موجود ہیں، آپ کے ملک کے 3 بڑے سیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجز سے اس میں سے نکل جاتے ہیں، پراپرٹی، ریٹیل، اس کے علاوہ زراعت، ایگریکلچر۔ اور ورلڈ بینک نے اسی پر زور دیا ہے کہ آپ ان کے ذریعے اپنی ٹیکس آمدن بڑھائیے۔ آپ زراعت کے شعبے میں چلے جائیے، کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے جس سے آپ ان کی آمدن کا حساب لگائیے اور ان سے انکم ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کریے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ یہ جو جی ایس ٹی کی مد میں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، ٹیکس آمدن کرتے ہیں، اس سے آپ کا ملک نہیں چلے گا، آپ متبادل ذرائع کیجیے۔ 3 سیکٹرز کے نام لیے گئے ہیں ورلڈ بینک کی جانب سے، ایگریکلچر، ریٹیل اور پراپرٹی۔ آپ پراپرٹی کو دیکھ لیجیے، آپ نے اگر اس ملک میں ٹیکس کو بائی پاس کرنا ہے تو آپ پراپرٹی کے بزنس میں چلے جائیے۔
اگر یہ سب لوگ اپنا پیسہ، اپنا ریونیو پاکستان سے ہی کمایا ہوا پاکستان کی مارکیٹ میں فلو کریں تو کس طرح سے پاکستان کی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی؟ لیکن جب پالیسی بنانے کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، سب سے پہلے جو انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں وہ کس کے دیکھے جاتے ہیں؟ اشرافیہ کے۔ حالانکہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے؟ ایک مزدور آدمی، دہاڑی دار آدمی، غریب آدمی، تنخواہ دار آدمی جو ہر روز کام کر رہا ہے، ماہانہ بنیادوں پر ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، اور اپنی جو کمائی ہے اس کو حلال رکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ حلال کمائی کمانے والا آپ کو جواب دے ہے، اور جس کی آمدن کا آپ کو ذریعہ نہیں پتا اس سے آپ جواب لے نہیں رہے، اور پھر آپ کو معاشی اشاریے مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ملک میں موضوع بحث کیا چیزیں ہیں؟ انتخابات 90 روز میں ہوں گے، اگلے سال ہوں گے، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، زرداری صاحب کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور آپ بات کریں گے غریب آدمی کی۔ آپ کی میاں صاحب کی ڈیٹ فائنل نہیں ہو پاتی، 21 اکتوبر ابھی آپ اس پہ شہباز شریف بیان دے رہے ہیں، ابھی آپ فوکس رکھیے کہ میاں صاحب کی واپسی کس طرح سے ہونی ہے، استقبال کس طرح سے ہونا ہے، بڑے سے بڑا جلسہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ جلسوں میں بلا کے ایک غریب آدمی کو اس کی بھوک کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ اس کو بریانی کی پلیٹ دے کے اپنے جلسوں میں شرکت کروا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا جلسہ کر لیا اور آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایک کوئی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو پاکستان آگے پہلے ہی مشکل میں ہے، اور آگے بھی غریب آدمی کے لیے مزید مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ میری گزارش ہے ارباب اختیار سے اور ہر اس شخص کو اس وقت جو نگران حکومت میں موجود ہے، جس کو معاشی اشاریے مثبت دکھائی دے رہے ہیں، عوام کو جواب دیجیے، عوام کو بتائیے کس طرح سے معاشی اشاریے مثبت ہے۔ ابھی حالیہ خبر ہے آٹا مہنگا ہونے جا رہا ہے، ہر جو طبقہ ہے جو جس طرح سے عوام کو جو بھی پروڈکٹ سپلائی کیے جاتے ہیں، جو بھی اشیاء خروش سے یہ جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بھی مہنگائی کا بہانہ بنا کر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مجبوریاں سنا کر قیمتیں بڑھا دیتا ہے، تو غریب آدمی کی مجبوری کس نے سننی ہے؟ تو ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں، جب آپ معیشت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو آبزرویشنز عالمی اداروں کی جانب سے آتی ہے آپ ان پر غور کیجئے، آپ ایک غریب آدمی کا خیال کیجئے، اور خدا را پاکستان کی اس بدحالی پر آپ غور و فکر کیجئے، اور کوشش کریں جب آپ پالیسی بنائیں تو آپ کے جو ذہن میں جو مین فوکس ہو وہ ایک غریب آدمی کے گھرانے کی خوشحالی بھی ہو، کیونکہ وہی غریب آدمی ہے جو اس پاکستان کے لیے کام بھی کر رہا ہے، اس پاکستان کی آمدن میں اپنا میکسیمم حصہ بھی ڈال رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔